بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تعلیمات دین کے چینل سے میں محمد عمیر کاشف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس مختصر سے کلپ میں نکاح کے موقع پر کی جانے والی چند غلطیوں کی اصلاح کرنا مقصود ہے، کیونکہ نکاح جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اور سنت کو سنت کے طریقے پر ہی عمل کیا جائے تو اس سنت کا، اس عمل کا اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور اس میں برکت بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو جو غلطیاں ہم نکاح کے موقع پر کرتے ہیں ان میں سے سب سے جو ایک بڑی غلطی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ جب لڑکی کے پاس یا دلہن کے پاس اجازت لینے جانے کا موقع آتا ہے تو اکثر لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو نکاح خواہ حضرت ہیں وہ تشریف لے جائیں اور وہ جا کر دلہن سے اجازت لے کے آئیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ عمل حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ غیرت کے بھی منافی ہے۔ جب لڑکی یا دلہن کے والد موجود ہیں، جو ان کے ولی ہیں، تو ان کی موجودگی میں یہ معاملہ درست نہیں ہے کہ وہ غیر محرم اس موقع پر دلہن کے پاس جائے اور جا کر اسے اجازت طلب کرے۔ تو یہ خالصتاً ایک شریعت کا معاملہ ہے، اور اس کو شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی ہمیں ادا کرنا چاہیے، اور اس قسم کے عمل سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اصولی طور پہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو صاحب نکاح پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے ہیں وہ عالم دین ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ مسئلہ وہاں پر بتائیں کہ بھئی میرا جانا وہاں پر جائز نہیں ہے، وہ میرے لیے غیر محرم ہے۔ جب لڑکی کے والد وہاں پر موجود ہیں، اس کے ولی وہاں پر موجود ہیں، تو کسی غیر محرم کا جانا انتہائی ایک نامناسب سا عمل ہے، اور جو لفظ میں نے اس کے لیے استعمال کیا کہ یہ خلاف سنت ہونے کے ساتھ ساتھ غیرت کے بھی منافی ہے۔ دوسرا ایک خلاف سنت عمل جو نکاح کے موقع پر کیا جاتا ہے، وہ اصرار کیا جاتا ہے کہ نکاح کے موقع پہ کلمے پڑھائے جائیں۔ اب یہ کلمہ پڑھنا بظاہر تو ایک اچھا عمل ہے، نیک عمل ہے، لیکن نکاح کے موقع پر کلمہ پڑھنا یا پڑھانا یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب ایک عمل وہاں پر ہوا ہی نہیں ہے تو ہم دین کے اندر اضافہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی حرج کیا ہے اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا یا کلمہ پڑھا دیا، تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس میں سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے منافی ہے، کیونکہ نکاح جو ہے وہ گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول کرنے کا نام ہے۔ جب ایجاب اور قبول ہو گیا تو نکاح ہو گیا۔ اب کلمہ پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے اس کا نکاح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ زبردستی ہم نے نکاح کے اندر اس عمل کو گھسا دیا۔ اور تیسری ایک غلطی جو کی جاتی ہے، لوگ اصرار کرتے ہیں کہ جی آپ نے ایک مرتبہ کیوں دلہا سے جو ہے وہ اجازت لی ہے، 3 مرتبہ اجازت لینی چاہیے۔ تو عرض یہ ہے کہ ایک مرتبہ اجازت لینے سے بھی نکاح درست ہو جاتا ہے۔ یہ بار بار ان کلمات کو دہرا کر اور اجازت لینا یہ ایک فضول سا عمل ہے اور بے مقصد عمل ہے جس کی وہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ جب جو طریقہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتلا دیا اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے بتلا دیا، تو جب اس طریقے پہ نکاح درست ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں کوئی اضافی چیزیں اس کے اندر ایڈ کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر بھرپور طریقے سے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔